اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی خاص تاریخی مکالمے پر بات کرنے والے ہیں، جی۔ اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی اصل فضیلت، اس کی بڑائی کیا اس کے خاندان، اس کے نسب میں ہے یا پھر اس کے اپنے عمل میں؟ بالکل، یہ سوال تو ہمیشہ اہم رہا ہے۔ ہمارے پاس حضرت داؤد طائی اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما ان کے درمیان ہوئی ایک گفتگو کے کچھ حصے ہیں۔ جی ہاں۔ تو کوشش یہ کریں گے کہ اس گفتگو کی گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ بزرگی، یہ نجات، اس کا اصل معیار کیا ہے، مطلب خاندانی پس منظر یا پھر انسان کا اپنا کردار، اس کے اعمال۔ صحیح، اور یہ سمجھنا آج بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو بات یوں شروع ہوتی ہے کہ حضرت داؤد طائی جو خود بہت متقی پرہیزگار بزرگ تھے، وہ تشریف لائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں۔ اچھا۔ اور آ کر انہوں نے نصیحت مانگی، خاص طور پر یہ کہہ کر کہ آپ تو اہل بیت سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، تو اس نسبت سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ جی، یعنی نسبت کا واسطہ دیا انہوں نے۔ بالکل۔ اور جب امام کچھ دیر خاموش رہے تو داؤد طائی نے پھر اصرار کیا، کہا کہ اللہ نے آپ اہل بیت کو جو فضیلت دی ہے، اس وجہ سے تو آپ پر یہ فرض جیسا ہے کہ آپ نصیحت کریں۔ یہ بڑا دلچسپ نقطہ آغاز ہے۔ جی، اور یہاں اصل میں جو غور طلب بات ہے وہ ہے حضرت امام صادق کا جواب۔ ہاں، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ انہوں نے اس عظیم نسبت پر کوئی فخر نہیں کیا، کوئی برتری نہیں جتائی، بلکہ انہوں نے ایک گہرے ذاتی خوف کا اظہار کیا۔ خوف کا؟ جی، خوف کا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے نانا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہیں کیا۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے، مطلب اتنی بڑی نسبت اور پھر یہ خوف۔ بالکل، یہ کوئی صرف اصولی بات نہیں تھی، یہ ان کی اپنی ذاتی کیفیت، اللہ کا ڈر، ذمہ داری کا احساس، اس کا اظہار تھا۔ اس جواب میں کیا حکمت نظر آتی ہے؟ اپنے جد اعلیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف۔ دیکھیں اس میں ایک تو کمال کی عاجزی ہے، اتنے بلند مرتبے پر ہو کر بھی آپ اپنی نسبت پر نہیں، اپنی ذمہ داری پر نظر رکھے ہوئے۔ صحیح۔ دوسرا، یہ جو خوف ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کریں گے، یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ قریبی سے قریبی تعلق بھی آپ کو جواب دہی سے بچا نہیں سکتا، شاید ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی اصل تعلق تو عمل کی بنیاد پر ہے، اللہ اور بندے کے درمیان۔ اور پھر امام صادق نے اس خوف کے اظہار کے بعد بالکل واضح الفاظ میں وہ اصول بھی بتا دیا ہے نا؟ جی بالکل، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، نجات کا تعلق کسی خاندان یا نسب سے نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف اچھے اعمال یعنی اعمال صالحہ پر منحصر ہے۔ اس زمانے میں تو قبائلی اور خاندانی فخر بہت عام تھا، تو یہ بات تو بہت ہی انقلابی لگی ہوگی۔ یقیناً یقیناً، یہ اس سوچ پر ایک کاری ضرب تھی کہ بس اچھے خاندان میں پیدا ہو گئے تو کافی ہے۔ امام صادق نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک اصل معیار تقویٰ ہے، نیک عمل ہے۔ صحیح۔ خاندانی پس منظر ایک اعزاز ہو سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی ذاتی ذمہ داری کا بدل نہیں ہے، وہ تو آپ کو خود پوری کرنی ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں حساب کتاب کا پیمانہ سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ بالکل، یہی اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ اچھا، یہ سب جب حضرت داؤد طائی نے سنا، جو خود اتنے بڑے زاہد و عابد تھے، تو ان پر کیا گزری؟ روایت میں آتا ہے کہ انہیں بڑی غیرت محسوس ہوئی۔ جی ہاں، یہ غیرت کا لفظ یہاں بڑا معنی خیز ہے، یہ صرف شرمندگی نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو جھنجھوڑ لیتی ہے، اپنی اصلاح پر مجبور کرتی ہے۔ داؤد طائی نے سوچا ہوگا کہ جب امام جعفر صادق، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، ان کا اللہ کے خوف اور ذمہ داری کے احساس کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی نسبت پر نہیں، اپنے عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو میں کس شمار میں ہوں؟ میرے پاس اطمینان کی، فخر کی کیا وجہ ہے؟ تو گویا امام کے الفاظ نے انہیں ایک طرح سے آئینہ دکھا دیا۔ بالکل، اور داؤد طائی کا یہ رد عمل خود امام کے پیغام کی سچائی اور طاقت کا ثبوت ہے۔ کیسے؟ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بات کتنی گہری تھی، کتنی سیدھی دل پر لگی۔ ان کا غیرت محسوس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے فوراً اس نصیحت کو اپنی ذات پر لاگو کیا اور سمجھ گئے کہ اصل کسوٹی تو ذاتی کردار اور عمل ہی ہے۔
تو اس مختصر لیکن بہت پرمانی گفتگو سے جو ایک مرکزی خیال نکلتا ہے وہ پھر یہی ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل فضیلت، اصل قبولیت اس کا دار و مدار کسی کے خاندان یا نسل پر نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ یہ تو سراسر اس کے اپنے نیک اعمال، اس کے تقوی، اللہ کے حکموں کی پیروی پر ہے۔ بزرگی کا تاج نسب سے نہیں، کردار سے سجتا ہے۔ بالکل درست۔ اور یہ تاریخی مکالمہ آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، آج کل کے دور میں جب لوگ اکثر اپنی پہچان، اپنی قدر، اپنے خاندان، اپنی سماجی حیثیت قبیلے یا گروہ سے جوڑتے ہیں، جی ہاں، یہ تو ہے۔ تو یہ نقطۂ نظر کہ اصل اہمیت ذاتی کردار اور عمل کی ہے، یہ کتنا اہم ہو جاتا ہے نا۔ یہ ہمیں اپنی زندگی، اپنی ترجیحات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی شناخت کون بنیادوں پر قائم کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ مکالمہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم اپنی قدر و قیمت کن چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، وراثت میں ملی پہچان میں یا اپنے ذاتی کردار اور عمل میں۔ یہ ایک اہم سوال ہے جو یہ گفتگو ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہے۔